اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ ہمارے ملک کے جید ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور قرآن کریم کے مختلف آیات پہ بات کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں، شان نزول پر بات کرتے ہیں، لمحہ موجود میں یہ آیات ہمیں کس کس طرح رہنمائی فراہم کر رہی ہیں۔ یہاں ہم ایک بات عرض کرتے ہیں ہمیشہ کہ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن ہمیں کہاں پر دیکھنا چاہتا ہے، تو قرآن کریم کے ان آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اجمیوں میں سے اکثر کی زبان یا انڈرسٹینڈنگ عربی کے تعلق سے اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے، لیکن قرآن تو ہر شخص کی، ہر فرد کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہی کیا، ہر شخص کی، ہر فرد کی، ہر معاشرے کی زندگی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے کہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہم سے کیا کہہ رہی ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا اللہ بنا لیا؟ خواہش نفس کو اللہ بنا دینا کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کیا وحی خداوندی کے سامنے اپنی عقل کو دلیل بنا کر پیش کرنا کہ ہاں یہ بات اللہ نے فرمائی، یہ وحی خداوندی ہے، لیکن میری عقل یہ کہہ رہی ہے، تو وہ عقل اصل میں نہیں ہے، وہ خواہش ہے اس کی جس نے اس کو اپنا تابع بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ علم ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن عقل کو وہ مقدم رکھتا ہے، تو اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی۔ دل اور کانوں پر مہر کیسے لگتی ہے؟ اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات، اتنی واضح آیات، رحمان کا راستہ، شیطان کا راستہ، دونوں کی وضاحت، ہدیناہ النجدین واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود تم ہدایت نہیں لیتے، تو پھر کون ہے تمہیں جو ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہو۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں اٹھیں گی۔ ملک کے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے سیکھیں گے سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون صدق اللہ العظیم۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا اللہ بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ خواتین و حضرات، خواہش نفس کو معبود کیسے بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ سوال رکھیں، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی؟ درست جواب غزوہ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ یونس میں یا سورہ یوسف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ خواہش نفس معبود کب بنتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ کی یہ آیت نمبر 23 ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے بڑے فیصلے جو ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ کیا تم یہ فیصلہ کرتے وقت یا کوئی عادت اپناتے وقت یا کوئی کام کرتے وقت کیا اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو جانتے ہو؟ اور اگر جانتے ہو تو کیا اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تم جرأت کر سکتے ہو؟ فیصلہ کرنے کے لیے تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ہوا کی صورت میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہوا کا ترجمہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، تمام مفسرین نے یہی لکھا ہوا ہے کہ میری اپنی ذاتی خواہش، جو میرے دل میں خیال آیا۔ تو جب بھی میں نے اپنے خیال کو ضروری سمجھا اور اپنے خیال کے مقابلے میں اللہ کی تعلیم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا یا اسے وہ اہمیت نہ دی جو دی جانی چاہیے تھی، تو اس کو ہی الہ بنانا کہا جاتا ہے۔ مفسرین کا یہ فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس کا جو معنی اصحاب رسول کے سلسلوں سے سمجھا اور ہم تک پہنچایا، وہ سب کے سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب اس کے مقابلے میں انسان اپنی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس کی بات ماننا شروع کر جاتا ہے اپنے دل کی، تو آہستہ آہستہ وہ اس معبود ہونے کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، وہ اس خواہش کو اپنا الہ بنانے لگتا ہے، جس کی وہ اطاعت کرنے لگتا ہے، جس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ ہمارے عام لوگوں میں یا عام معاشروں میں مومنین کے ہاں بھی اور غیر مومنین جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے کوئی کلیسا میں جاتا ہے، کوئی مسجد میں جاتا ہے، کوئی
بت کو پوجا کرتا ہے اور پھر ایک خاص قسم کا تصور اس کے ہاں موجود ہے جس کی بنا پر پوجا پاٹ کے مختلف عمل کیے جاتے ہیں، تو جو شخص پوجا پاٹ کرتے ہوئے کسی خاص چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی عمل کے ذریعے سے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، یہ کسی بت کی عبادت کر رہا ہے، یا یہ کسی بت یا کسی اور تصور کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم فوراً پہچان بھی لیتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کام یوں ہو رہا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ایک ایسا بت ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو چپکے سے کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ چیز خدا کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جب وہ اطاعت کرتے کرتے اسی کو ہی صحیح سمجھنے لگتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ تم نے اپنی خواہش کو در حقیقت خدائی درجہ دے دیا ہے، تم نے اسی کی بات کو مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف مسیحی افراد بھی اور یہود کے لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعدد بار یہ بات کہی کہ تم نے اپنے علماء کو، اپنے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو الہ بنا رکھا ہے، تو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو الہ نہیں بنا رکھا، ہم تو ایک اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہی بات فرماتے، کیا ان کا حلال کردہ جو عمل ہے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے، اور جسے وہ حرام قرار دے دیں تم بھی اسے حرام نہیں سمجھنے لگتے؟ تو جب لوگوں نے کہا ایسا تو ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو الہ بنانا ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تو بغیر تصدیق کیے، بغیر یہ جانے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، بس اپنے عالم کی بات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا شروع کر دو۔ تو یہ والا عمل جو ہے یا یہ والا طرز عمل یہ اس کو الہ بنانے کے مترادف ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ انسانی زندگی کے ہر معاملے میں غالب آنے لگتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری خواہش ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں چند ایک برائیوں کا یا چند ایک خرابیوں کا ذکر جو ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہے، ہم بھی اس میں مبتلا ہیں، اس سے پہلے مسیحی بھی اس میں مبتلا تھے اور اب بھی ہیں، اس سے پہلے یہودی بھی اس میں مبتلا تھے اور اب بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہوئے قطعی طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، اور پھر بعض اوقات اپنی مرضی کے مطابق اس میں تھوڑا بہت رد و بدل کر دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ یہ کہتا ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، اور ہماری ضرورت یہ بات بتاتی ہے کہ اس کو یوں کر لیا جائے تو اچھا ہے، تو اس میں کچھ ایسے کام کر لیے جاتے ہیں جو خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اپنی خواہشات بنیادی طور پر اس میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ علماء میں اس وقت کے یہودی اور عیسائی علماء یہ آیات تبدیل کر دیا کرتے تھے اور باقاعدہ انجیل اور تورات کی آیات کو پھاڑ کے الگ کر دیا کرتے تھے، یا ترجمہ تو عام لوگوں کو عبرانی زبان کا اور عربی زبان کا اس طرح کا نہیں آتا تھا، تو وہ باقاعدہ ان کو اس کی تحریف کر دیتے، اس میں تبدیلی لے آتے۔ علماء کو پتہ ہوتا تھا کہ آیت کا مطلب کچھ اور ہے اور روایت کچھ اور کہتی ہے، لیکن بندے کی اپنی خواہش جو سامنے والا سوالی ہے اس کی مرضی کے مطابق، اس آیت کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے مسلم علماء بھی ہمارے ہاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی بڑا سردار، کوئی بڑا حکومتی فرد، با اختیار کوئی فرد، دولت مند کوئی آدمی وہ سوال کرتا ہے تو وہ مولوی صاحب، وہ عالم صاحب، وہ اس کا جواب تلاش کرتے ہوئے
اس چودھری کو، اس بڑے آدمی کو، اس بااختیار فرد کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ والا حل اس بڑے آدمی کو ناگوار تو نہیں گزرے گا، اور اگر ناگوار گزرے گا تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور جو ناجائز کام ہے اسے جائز بنا کے اس کے لیے رخصت کے ایسے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ اس کام کو کرنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہاں پر عالم اپنی خواہش کی اطاعت کرتے ہوئے رسول اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور باقی عوام میں بھی ہم بعض اوقات اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلا آج کے دور میں اور ایک عرصے سے ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ گروہوں کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جو کسی تعصب کا شکار ہے تو اس تعصب میں اس طریقے سے جکڑا ہوا ہے کہ اس کے سامنے حدیثیں پڑھ کے سنا دو، قرآن کی آیات پڑھ کے سنا دو، بتاؤ کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بتا دو کہ یہ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، ہر چیز بالکل ایک اور ایک دو کی طرح واضح کر دو، لیکن وہ اپنے تعصب کی جکڑ بندی میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بنا پر بڑے بڑے فسادات جس کا ہم بھی شکار ہو رہے ہیں، جس کے آس پاس ہمارے جو دوست ممالک ہیں اس میں بھی یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم اس میں سے کیوں نہیں نکل رہے؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کچھ اور ہے، اللہ کی بات کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو تعصب کی کالی اینک کسی نے لگا رکھی ہے یا سرخ اینک لگا رکھی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے اندر کے تعصب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والی بات ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن جان بوجھ کر اس پر اڑے رہتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہ باتیں اس بڑے گروہوں سے نکلتے ہوئی گھروں کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تعصب جو حسد کی صورت میں، کینہ پروری کی شکل میں اور مخالفت کی شکل میں نیچے تک آتی آتی جو ہے وہ ساس اور بہو کی صورت میں، بھائیوں اور بھائیوں کے نزاع کی صورت میں، کاروبار کے اندر بے ایمانی کی صورت میں اور دیگر چیزوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہر مقام پر آپ غور کیجئے گا تو ہر مقام پر ایک ہی چیز آپ کو کار فرما دکھائی دے گی، اور وہ ہے بندے کی ذاتی خواہش۔ میری خواہش ہے کہ میرا بال بچ جائے، میری خواہش ہے کہ مجھے تھوڑی سی زیادہ دولت مل جائے، میری خواہش یہ ہے کہ میری بات اس کا ہاتھ اس اوپر رہے اور میں اس پر غالب آ جاؤں، فلاں کو میں نیچا دکھا دوں۔ تو یہ سب ہمارے معاملات جو گھریلو زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی سے ہوتے ہوئے معاشی اور معاشرتی معاملات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ خواہش کو مسلمان بھی تو کیا جا سکتا ہے نا؟ جی کیا ہی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہش کو مسلمان بناؤ۔ تو یہ آیت تو در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو کفر کا راستہ بتا دیا ہے اور شیطان کے راستے پر اسے چلانا شروع کر دیا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا، معاشرے کی زندگی کا ہر وہ معاملہ جو انسان کی خواہش کے مطابق، اس کی اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جانے لگے، اور اس بات کی پرواہ ختم کر دی جائے کہ اس کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ بس اس بات کو انسانی ذہنوں سے کھرچ کے نکالنے کی بھرپور کوشش دن بدن کی جا رہی ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے خواہشات کے پیچھے چلنا۔ جب ہم اس خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو اب تو یہ رفتار اور تیز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا یا خواہش نفس کی پیروی، ڈاکٹر صاحب کیا شرک کی ایک شکل ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ تم اپنی خواہش کو الہ نہ بناؤ، تو کسی کو الہ بنانا در حقیقت شرک ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی بت کو الہ بنا دیا جائے تو بت شرک ہو جاتا ہے۔ کسی غیر اللہ کی عبادت کو الہ بنا دیا جائے اور اسے اپنے لیے جائز قرار دے دیا جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ جب کسی غیر اللہ کے نام پر آپ مال
جو ہے وہ خرچ کر دیں، قربانی کرنا شروع کر دیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ تو جب وہ ساری چیزیں شرک ہو سکتی ہیں تو اپنی خواہش کو الہ بنانا بھی شرک کے مترادف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس شرک کی جو ہے وہ غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خواہش تو انسان کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں، بری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت چاق و چوبند رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے کہ میری کون سی خواہش ایسی ہے کہ جس پر عمل کرنا میرے لیے جائز ہے، اور کون سی خواہش ایسی ہے کہ جو مجھے اپنی زندگی میں نہیں لانی چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی یہ بات سکھائیں۔ اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اس شرک کی غلطی سے بچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری اس خواہش کو پورا کرنے پر رحمان خوش ہوگا یا شیطان؟ بس یہ ذہن میں رہے کہ کہیں میرے اس عمل سے، اس خواہش کو پورا کرنے سے کہیں میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو کہ جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کو اللہ نے علم دینے کے باوجود گمراہی میں پھینک دیا۔ یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ انہیں کون سا علم دیا گیا تھا کہ علم تو ان کے پاس تھا، اس کے باوجود وہ گمراہی کے گڑھے میں چلے گئے، اللہ نے انہیں پھینک دیا۔ ارشاد۔ اس کا پہلا خطاب جو ہے وہ ان علماء سے کیا گیا ہے کہ جو یہود و نصارہ کے اور پھر درجہ بدرجہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جن کے پاس تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، نبیوں کا علم تھا، پھر قرآن مجید کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ان کے پاس یہ علم تھا، لیکن اس علم کے باوجود انہوں نے وہ راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا جس کا اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی اس پہ شامل نہیں تھی۔ اپنی مرضی سے، جیسے ہم نے آغاز میں بھی یہ بات کہی کہ علماء نے ذاتی مفادات کے لیے، کچھ دولت سمیٹنے کے لیے، کچھ اختیارات سمیٹنے کے لیے، کچھ شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو الہ کا درجہ اس انداز میں دیا کہ انہوں نے اللہ کی باتوں میں تحریف کرنا شروع کر دی۔ جب یہ تحریف کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمائی ہے، اور واقعی اس طرح کی بات جب علماء کی صف میں آنا شروع ہو جائے تو عوام تو بہت جلد اس میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس تو علم نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ پہلا اشارہ ان علماء کی طرف ہے جن کے پاس علم تھا، جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن محض دولت، شہرت، عزت کے لیے، اختیار کے لیے انہوں نے غلط راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب، علماء کا ایک کام، بڑا کام، کیا یہ بھی ہے کہ وہ تہذیب نفس پیدا کریں؟ دیکھیے، علماء کا تو کام ہی یہی ہے۔ علماء نے اور کیا کرنا ہے؟ دیواریں تو نہیں بنانی، مشینیں تو ایجاد نہیں کرنی۔ علماء کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان سازی کا کام کرتے ہیں، انسانوں کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی شخصیت، ان کے برتاؤ، ان کو وہ دیکھتے ہیں، اور قدم قدم پر جیسے استاد سمجھاتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، جیسے والدین بتاتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، تو علماء کا بنیادی فریضہ ہی یہی ہے۔ انبیاء بھی، جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ جتنا بھی تاریخ میں ہمیں حوالے اس کے ملتے ہیں، ان انبیاء میں سے بہت کم انبیاء ایسے تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر بھی سکھایا ہوا تھا اور وہ ہنر بھی سکھاتے تھے، لیکن ان کا مقصد اولین اور فریضہ اولین یہی تھا کہ وہ انسانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کی تہذیب کیا کرتے تھے، انہیں اخلاق حسنہ سکھایا کرتے تھے، ان کی عادات کو بہتر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح دو ٹوک انداز میں فرما دیا گیا کہ مجھے تو مکارم اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، میں جو بلند ترین صفات ہیں انسانوں کے لیے وہ میں سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو ان کا کام یہی ہے کہ وہ انسانوں کی تہذیب کریں۔ ٹھیک ہے۔
تو اللہ نے علم آ جانے کے باوجود انہیں گمراہی میں پھینک دیا، جس طرح کہ آپ نے واضح کر دی بات، یہ بات علماء کی ہو رہی ہے۔ یعنی اس بات کا بھی امکان ہے، اور جس طرح یہاں بیان کیا گیا کہ اہل علم یعنی علم آ جانے کے باوجود خواہشات نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ علماء کا کام تو یہ ہے، جو میں نے سوال رکھا تھا کہ علماء کا کام تو یہ کہ وہ عوام الناس کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو عقل کا تابع بنائیں اور نفس انسانی کی تہذیب کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو، یعنی من حیث المجموع، ہاں کہیں کہیں تو کام ہوتا ہے کہ انسان کو مہذب بنایا جاتا ہے، اور جو اندر کا جو جانور ہے اس کو یعنی اس کی تہذیب کی جاتی ہے۔ کیا من حیث المجموع یہ کام امت کی سطح پہ ہو رہا ہے؟ انیک بھائی، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ اندر کا جانور جو ہے اس کی تہذیب ہونی چاہیے تھی، اسے انسان بنانے کی کوشش ہونی چاہیے تھی، اور بدقسمتی سے ہمارے پورے معاشرے میں جس میں بڑی اکثریت شامل ہے، اس معاشرے میں شیطان کیا کام کر رہا ہے، وہ اور اس کے چیلے، وہ اور اس کے شاگرد کیا کام کر رہے ہیں، وہ انسانوں کو جانور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اندر کے جانور کو انسان بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے انسانوں کو جانور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے چند ایک مثالیں سبھی جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں، بلکہ اب تو ہم باقاعدہ آہستہ آہستہ اس کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جانوروں نے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے دنیا میں جس طرح جینا سیکھا اس کے مطابق وہ جانور تھے اور جانور ہی بن کے رہے۔ اس کے لیے انہیں لباس، شرم و حیا، اس طرح کی تعلیمات نہیں دی گئیں، اور انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ انسان کو جب بنایا تو پہلے رشتوں کے حوالے سے انہیں آپس میں پرونے کی اور ایک اچھا معاشرہ بننے کا باقاعدہ سکھایا گیا، پھر لباس اتار کر شرم و حیا کے راستے بتائے گئے کہ یہ والی چیز، یہ والا کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اپنے بدن کو چھپا کے رکھو، اور فلاں فلاں جو جسم کے حصے ہیں انہیں آشکار مت کرو۔ ان جانوروں کو انسان بنانے کی تعلیم دی گئی۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے سب سے پہلے لباس اتارا، اور روز اول سے یہ کام شروع ہوا، اور باقاعدہ بالکل کھل کے قرآن مجید کی آیت میں بتا دیا گیا، اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور یہ تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور تمہیں حیا سکھانے کے لیے۔ لیکن دیکھو، شیطان اور اس کے قبیلے والے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تمہیں اسی طرح بے لباس کرنا چاہتے ہیں جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بے لباس کیا تھا۔ اس لیے بچ کے رہنا، احتیاط کرنا۔ اور انیک بھائی، کیا ہم اس بات کے گواہ نہیں ہیں کہ دنیا بھر میں اولمپک گیمز ہوں یا انفرادی طور پر کچھ گیمز ہوں یا کھیل ہوں، اس میں انسانوں نے کس طرح اپنے لباس اتارنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ حیوانات بہت پیچھے رہ گئے، انسان ان حیوانات سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو برہنہ کرنے لگا۔ تو یہ تو جانور بنانے کی کوشش تھی، نہ صرف لباس کے حوالے سے، بلکہ وہ جانور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وحشی ہیں اور یہ ہر چیز ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ لالچی جانور ہے، یہ بھیڑیا جانور ہے، تو ہم نے ان جانوروں کی تمام صفات کو بھی اپنانا شروع کر دیا۔ سب لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر درندوں نے اتنے انسان نہیں مارے جتنے انسانوں نے انسانوں کو مارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ لباس کی بات فرما رہے تھے اور لباس کو اتروا دیتا ہے شیطان، جس طرح انہوں نے اس نے ہمارے جد آدم علیہ السلام کا لباس اتروایا تھا، ان سے غلطی، اجتہادی غلطی کروا کر۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آج کل کے معاشروں میں جو جتنا کم لباس ہے، ایک تصور یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اتنا ہی ماڈرن ہے، اتنا ہی وہ جدید ہے، اتنا ہی وہ ترقی یافتہ ہے۔ اگر ہم اسے معیار بنا لیں تو یہ جانور تو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوئے، ہم سے زیادہ ماڈرن ہوئے، کہ ان کے پاس تو اتنا لباس بھی نہیں ہوتا جتنا ہمارے پاس ہے۔
دیکھیے ہم نے تو اس کو ماڈل بنا لیا ہے، جی ہم جانور بن چکے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر جب عزت اور شہرت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہمارے ٹی وی شوز میں پبلک کو، نوجوانوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ بڑے کمال کا آدمی ہے، اس نے فلاں کمال کر دیا ہے، اس کو اتنی دولت مل گئی ہے، اس کے جو ہے وہ مشاہدین اور اس کو دیکھنے والے اتنی تعداد کو پہنچ گئے ہیں، اس کے پیچھے کون سی چیز کار فرما ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز کار فرما ہوتی ہے کہ اس نے بے حیائی کے راستے کو اپنایا یا بدچلنی کے راستے کو اپنایا، اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے اس کی واہ واہ کر دی اور اس کی شہرت کو بظاہر لوگوں کی نظر میں چار چاند لگا دیے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ وہ جو جانور ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی اتنی دے رکھی تھی کہ جس کی بنا پر جتنا ان کے پاس علم تھا، جتنی عقل تھی، وہ اسی کو مطابق اپنے لیے جانتے تھے کہ ہم یہ ہیں اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ باقاعدہ اس شہرت پر پہنچنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم باقاعدہ اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ واضح طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اس شہرت پر پہنچے ہوتے ہیں۔ وہ دولت ہم نے کمائی ہوتی ہے اور قطعی طور پر کوئی شرمندگی کے قطرے ہمارے پیشانی پر ظاہر نہیں ہوتے۔ ہم اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنے کا ایک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی ایسی بات ہے کہ جس پر جتنا آدمی کو شرمندہ ہونا پڑے اسے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے خوب بنایا تھا ہم نے اسے ناخوب بنا دیا، اور جسے ناخوب بنایا تھا ہم نے اسے خوب بنا کے پیش کر دیا ہے۔ ہاں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جی اقبال فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ذہنی غلامی بھی ایک چیز ہوتی ہے، ذہنی مروبیت بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم جلدی کیا کرتے ہیں کہ خاص طور پر مغرب سے آئے ہوئے انداز اپنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ مغرب بہت ترقی یافتہ ہے، ہم بس ان کے نقش قدم پر چلیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن ہمارا دین ہمیں کسی اور طرح دیکھنا چاہتا ہے، مغلوبیت سے اور مروبیت سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ اہل علم جنہوں نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا، اللہ نے انہیں گمراہی میں پھینک دیا اور ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر دل اور کانوں پر مہر لگا دی۔ دل اور کان، آنکھوں پہ پردہ پڑ جانا، ذرا اس کو واضح کر دیجئے۔ انیک بھائی یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ جو کیفیت ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ تو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اس کی تمام کیفیات کو زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ دیکھیے کان اور دل دو ایسے اعضاء ہیں انسانی جسم میں کہ کان کو آواز ہر طرف سے پہنچ جاتی ہے، اور اس کے لیے اگر پردہ تھوڑا بہت لگا بھی دیا جائے، کچھ اس میں انگلی ڈالنی بھی جائے، تو تب بھی آواز کہیں نہ کہیں سے کچھ کم یا زیادہ وہ انسانوں تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ ہم نے کان کو بالکل ختم کر دیا، بند کر دیا۔ اور دل بھی ایسا ہے کہ جس میں خیال جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی اس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حالت نماز میں بھی انسان کے دل میں ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو قطعی طور پر جو ہے وہ اس نماز کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی نماز کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ تو دل میں بھی خیال ہر طرف سے آ سکتا ہے، کانوں میں بھی آواز ہر طرف سے آ جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اسے سیل کر دیا ہے مکمل طور پر، ایسا کہ اب کوئی بھی اچھی بات وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ کوئی اچھا خیال ان کے دل میں آ سکتا ہے۔ اور آنکھیں ایک ایسا عضو ہیں کہ اگر اس کے سامنے پردہ تان دیا جائے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، چاہے ایک تنکا ہی کیوں نہ آ جائے تو تنکے کی وجہ سے بھی اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ ان تینوں کو اگر اکٹھا ملا کے ہم دیکھیں
گویا کہ وہ انسان سمن بکمن عمیون وہ ہو گیا بہرا اور گونگا اور اندھا، اور خیالات کے اعتبار سے دل میں بھی جو اچھے خیالات آ سکتے ہیں وہ اس سے بھی محروم کیا جانے لگا۔ انیق بھائی، یقیناً آپ کے سوالوں میں بھی یہ بات شامل ہوگی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سخت فیصلہ ان کے لیے کیوں کر لیا؟ اس لیے کیا کہ یہ لوگ علم آ جانے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس غلط راستے پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ چلتے رہے اور ہٹ درمی دکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، بے خبر ہے، کوئی اس کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خبر کس کو ہوگی، اس سے زیادہ سماعت کس کی تیز ہوگی، اور اس سے زیادہ اچھی اور باریک بینی سے دیکھنے والی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ وہ پورے طریقے سے باخبر ہے۔ اس لیے وہ جب جان لیتا ہے کہ یہ بندہ علم رکھتا ہے لیکن جان بوجھ کر میری مخالفت کر رہا ہے، گویا کہ یہ شخص ابلیس کے اس رویے کو اپنا چکا ہے جو اس نے اللہ کے مقابلے میں باقاعدہ سجدے کا انکار کرتے ہوئے کھڑا ہونے کی جرات کی تھی۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس بڑے فیصلے کا شکار کر دیتا ہے۔ اچھا، تم میری بغاوت کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہو اور مسلسل چلے جا رہے ہو، حالانکہ ہم تمہیں خبردار کرتے رہے اور اس کے باوجود تم نے عقل نہیں اختیار کی، تو پھر آؤ ہم تمہاری آنکھوں کو بھی اندھا کر دیتے ہیں، تمہاری سماعت کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور تمہیں راہ ہدایت کا خیال بھی نہیں آئے گا، اور تم اس برائی کے راستے پر بگٹٹ چلتے رہو گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی غضب کی ایک علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی غضب کی علامت۔ اور شیطان تمہارے اعمال کو خوشنما بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب جب آپ فرما رہے تھے تو سمع، بصر، فؤاد، وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ قرآن کریم جو 3 باتیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، دل، کانوں پر مہر، آنکھوں پر پردے، سمع، بصر، فؤاد، تینوں چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مکمل روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، تاریکی کہیں نہیں، ہدایت کا تمام سامان رکھا، اس کے باوجود شیطان کی پیروی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں پروگرام کے، افلا تذکرون۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے کہ یعنی اب بھی تم سبق حاصل نہیں کرتے، ہر چیز بالکل واضح ہے، تمہیں ہم نے مکمل ہدایت دے دی، تمہیں بتا دیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے باوجود تم میری بغاوت کرنے پر آمادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اگر تم میری نصیحت کو قبول نہیں کر رہے تو پھر تمہارے لیے بھلائی کی کوئی صورت نہیں۔ ارشاد۔ انیق بھائی، 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس مختصر وقت میں، آخری لمحات میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں سے غلطیاں، گناہ ہوتی رہتی ہیں، ہم سب اس کا شکار ہیں، انسان ہیں، بھول، خطا، یہ سب کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن سنبھلنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ جیسے کسی انسان نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اپنے اس غلط کام سے واپسی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارہا قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے غلطی کا ہونا یہ ایسے اچنبے والی بات نہیں ہے، اس پر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی موقع دے دیتا ہے۔ جب بھی موقع دیتا ہے تو باشعور لوگ، زیرک سمجھدار لوگ، وہ فوراً اپنی کسی غلطی پر غور کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو تمام تر ان ذرائع کے ہونے کے باوجود، جیسے آپ نے ذکر کیا، آنکھوں اور کان اور سماعت اور دل اور بصیرت، سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان تک ہدایت پہنچانے کا اہتمام کیا، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، بلکہ بغاوت اور ہٹ درمی کے راستے پر چل رہے ہیں اور اپنی اسی سابقہ روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ
انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان سے نیکی کرنے کی سعادت چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ توفیق چھین لیتا ہے جس کی بنا پر وہ بات سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ انیق بھائی، میں ایک اشارہ یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے قریب میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا، ایک بڑے خوف کے بعد امن و امان کی ایک صورت ذرا سی جھلک دکھائی گئی، جی، اور بے عزتی کے بعد عزت کمانے کا ایک ذریعہ ہمیں عطا فرمایا گیا۔ لیکن کیا ہم نے اس کے بعد اپنی روش بدل لی ہے؟ عدل و انصاف کی بات ہو، سود کی بات ہو، فحاشی کی بات ہو، عریانی کی بات ہو، بد چلنی کی بات ہو، بے ایمانی کی بات ہو، کیا ہم نے یہ راستہ بدل لیا ہے؟ نہیں بدلا ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ اصل میں ناکامی کس کی ہے؟ اصل میں تو ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناکامی، بے شک آپ کسی فرد کا گروہ کا نام لے بھی لیں لیکن ہم سب اس کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب ایک بڑی اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے تو جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر سب اس پہ رگے دے جاتے ہیں۔ بالکل اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ جو آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے کہ اے لوگوں، آنکھیں کھول لو، اختیار تمہارے پاس ہے، اقتدار تمہارے پاس ہے، تمہاری وجہ سے پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے آنکھیں بند کر لیں تو پھر پوری قوم کو کون سنبھالے گا؟ اللہ تو اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع دیا جا رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو جس طرح بات کی جاتی ہے، نیکی کا پیغام دیا جاتا ہے، سچ کا ابلاغ کیا جاتا ہے، کیا ان کی تاثیر میں کمی آتی جا رہی ہے؟ یعنی علم اور کردار جو دین پیش کر رہا ہے اس کے پاس علم پراپر نہیں ہے، یا اس کا کردار ایسا مثالی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کی بات پر یقین کرنے کو جی چاہے؟ دیکھیے انیق بھائی، ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمزوری پائی جاتی ہے۔ جو پیش کرنے والے لوگ ہیں ان کے عمل اور ان کے کردار میں بھی خامیاں موجود ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی مذہبی پیشوا لوگوں کو سچائی اور دیانتداری کی تعلیم دیتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کس قماش کا آدمی ہے، اس کا اپنا ذاتی کاروبار، اس کے ذاتی معاملات کس طرح کے ہیں، تو یہ بھی خرابی ہے۔ علم کی کمی بھی، یہ بھی ایک خرابی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کا دور دور تک اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم سے تعلق نہیں ہوتا، تو یہ والی خرابی بھی ہے۔ اداروں کے فیصلوں میں بھی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ سب برائیاں مل کر در حقیقت ہمیں اس آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ اس آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں نا، اصل میں تو یہاں تہذیب نفس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک فرد ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ریاست بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رہا ہے ایک شخص، تو اس کی اصلاح، اس کا تزکیہ، اس کے جو اندر کے جو رذائل جسے ہم کہتے ہیں، تو ان رذائل کو باہر نکال دینا، جس پر آپ نے تعریف کر دی تھی، اندر کے جانور کو مہذب بنانا، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا اس پیمانے پر کہ جس پیمانے پر یہ کام ہونا چاہیے؟ اب کیسی خانقاہیں ہوتی تھیں اور کیسے اللہ والے ہوتے تھے ہر محلے میں، اور وہ بتاتے تھے، سکھاتے تھے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ تو ان لوگوں میں کمی کیا، بلکہ کوئی ہم قحط سالی کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ انیق بھائی، میں تھوڑی سی بات اس میں اضافہ کرتے ہوئے ارشاد کہ اور کنکلوڈ یقیناً کر دیجئے۔ ان خانقاہوں کا ایک بڑی تاثیر ہوا کرتی تھی، جی ہاں، علماء کا ایک بڑا کردار ہوا کرتا تھا، اور اس میں کمی آ گئی ہے۔ جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ایسے اہتمام کر رکھے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ زیادہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یونیورسٹیوں کے نوجوان اور عام پبلک میں رہنے والے افراد، ان میں سے آپ اور ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور بیدار کیا ہوا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد یا جاننے کے بعد اپنے آپ کو سنوار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ دیگر ذرائع
یہ علم کو تو کم از کم پہنچا رہے ہیں، جہالت بھی پہنچا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہالت کے ساتھ روشنی بھی کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے۔ یقیناً وہ خیر اور شر ان کے درمیان بالکل جنگ ساتھ قیامت چل تک رہا چلتی ہے، رہے گی، کام یہ ہو رہا ہے۔ قیامت تک چلتی۔ لیکن میں تو صرف اب کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہمارے پروگرام کا، ہماری خیر، ہماری نیکیوں کے اثرات ہمارے معاشروں پر مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ میرا صرف اتنا سوال ہے۔ نمازیں جتنی پڑھی جا رہی ہیں، دین کی باتیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں، آج وہ سوشل میڈیا ہو یا واٹس ایپ پہ فوراً صبح ہم اٹھتے ہیں تو ایک سیلاب ہوتا ہے نیک باتوں کا، اچھی باتیں اور جانے کیا کیا۔ وہ آپ کے پاس بھی ڈاکٹر صاحب سینکڑوں میسیجز آتے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر، لیکن معاشرے یہ پاکیزہ کیوں نہیں ہو رہے؟ یعنی وہ معاشرہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ یہ پاکیزہ ہونے کے راستے پر ہیں، یقیناً میں اس ہیں۔ سے پورے طریقے سے پر امید ہوں۔ جی میں تو مایوسی صرف بالکل استاد بھی نہیں ہونے ہے، کے ناطے سے بس اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہاں اپنے حصے اللہ کا تعالیٰ کو کام۔ اس کائنات کی فکر ہم سے زیادہ ہے، جی بالکل ہم سے کیونکہ زیادہ، یہ ہم سے کائنات زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے۔ جس کی پروڈکٹ ہوتی ہے، جو خالق اور مالک ہے، اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ آپ کی بات بہت اچھی ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جو ہمارے معاشرے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، یعنی ایک حفظ مراتب ہوتا تھا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ملاوٹ وغیرہ۔ یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان نے انسان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی؟ درست جواب غزوہ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ یونس میں یا سورہ یوسف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں ہے ہمارا، کاش ڈاکٹر صاحب ہوتے کراچی میں تو ہم ان کے دستے مبارک سے پرچی نکلواتے اور آج کے ونر کے نام کا اعلان کرتے، لیکن ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی قائم مقامی کرتے ہوئے آج کے ونر ہیں اقبال جاوید بہاولپور سے۔ اقبال جاوید صاحب بہاولپور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں موت سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے، موت سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔